اپڈیٹس آپ نے جانی کراچی سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کلفٹن سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، ملیر ندی کے بہاؤ میں بھی اضافہ، کرنگی کازوے پانی میں ڈوب گیا۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، ذیشان مغل سے جانتے ہیں۔ جی ذیشان مغل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کرنگی کازوے سے، جہاں پر اس وقت ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ محمود آباد سے کرنگی کازوے جو راستہ کرنگی کی جانب جاتا ہے اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹریفک پولیس اہلکار بھی، ان سے بھی ہم جانیں گے۔ سر بتائیے گا اس وقت جو ہے یہاں پر کیا سچویشن ہے اور کیا متبادل راستہ دیا گیا ہے؟ یہ کازوے روڈ ہے، یہاں پر جو ہے ملیر ندی سے جو پانی آ رہا ہے وہ ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، اور ابھی یہ گزرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں سے جو پشتے اے سی صاحب نے بنائے تھے وہ ٹوٹ گئے، اب یہ روڈ کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے۔ اس کے لیے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے محمود آباد سے جو ٹریفک آ رہا ہے انڈسٹریل ایریا جانے کے لیے، اس کو متبادل روڈ شہید ملت روڈ سے گزار رہے ہیں، جو کہ ہینو چورنگی سے براستہ کرنگی یا ڈیفینس والی سائڈ جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے مختلف صورتحال جو ہے دکھائی دے رہی ہے کہ جو بند کازوے کے اوپر لگایا گیا تھا اور اس وقت جو بند ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اور پانی جو ہے اس وقت اس کا بہاؤ زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور بند توڑتا ہوا پانی آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ کازوے کے مناظر ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر اس وقت پانی کی یعنی کہ جو مقدار ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو بیریئرز ہیں وہ لگائے گئے ہیں تاکہ عام شہری یہاں پر نہ گزر سکیں۔ یہاں پر جو ہے پولیس کی نفری بھی موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ جو کراچی کے مختلف علاقے ہیں یہاں پر پانی یعنی کہ جو وہاں پر جمع ہوا تھا وہ بھی اسی ندی کی جانب سے بڑھتا ہوا آگے کی جانب گزرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کرنگی کراسنگ کا راستہ ہے وہ بھی اس وقت اس کے دونوں ٹریک بند کر دیے گئے ہیں۔ قیوم آباد سے جام صادق کی طرف جو ٹریفک ہے اس کو ڈائیورژن دی گئی ہے، کیونکہ جو شہری ہیں کرنگی کے رہائشی جو ہیں وہ جام صادق پل جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بارش اس وقت ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ سرجانی کے علاقے میں 116 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب پر ڈیفینس کا علاقہ ہے جہاں پر 68 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے کم جو بارش ہے وہ ایئرپورٹ میں 33 یعنی کہ ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنگی میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں جو بارش کا سلسلہ ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسی طرح وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی ذیشان مغل، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں کہ بارش کے بعد کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری اور اطراف میں بارش اور ندی کا پانی بھر گیا، متعدد افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں ذیشان مغل سے۔ ذیشان بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور عیسیٰ نگری نشتر بستی کے اطراف کے علاقوں میں اس وقت بارش کا اور ندی کا جو پانی ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ متاثرہ علاقے میں کئی فٹ پانی اس وقت موجود ہے، اور متعدد افراد جو ہیں اس میں پھنس چکے ہیں۔ متاثرہ افراد میں جو ہے خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں جو ہے شہریوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جائے وقفہ پر موجود ہے، جبکہ متاثرین کو جو ہے کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر اس وقت منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ موجود ہے بتایا جا رہا ہے تقریباً 8 افراد تھے جنہیں اس وقت ریسکیو۔ جی ذیشان، یہ بھی بتائیے گا کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں زیادہ اس پانی سے؟ بارش کے بعد کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری اور اطراف میں بارش اور ندی کا پانی بھر گیا ہے، متعدد افراد سیلابی پانی میں پھنس چکے ہیں۔ بارش کے بعد کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری اور اطراف میں بارش اور ندی کا پانی بھر گیا ہے، متعدد افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے اور محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ عیسیٰ نگری، نشتر بستی اور اطراف کے علاقوں میں ندی کا پانی بھر گیا ہے۔ ذیشان مغل ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ذیشان، آپ بتائیے گا کون کون سے علاقے اس ندی کے پانی سے متاثر ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، جس کے بعد نگری نشتر بستی جو ہے اس کے اطراف کے علاقوں میں پانی جو ہے اس وقت بھر چکا ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ سیراب گوٹ، منان گوٹ ہے، یہاں پر بھی اس وقت گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں جو ہے کئی فٹ پانی موجود ہے، جس کے باعث متعدد افراد جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ اطلاع ملی پھنسنے کی تو جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ جائے وقفہ پر موجود ہیں، جنہیں جو ریسکیو ٹیمیں انہیں اس وقت ریسکیو کر رہی ہیں، اور ریسکیو کرنے کے بعد انہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا ذیشان، بتائیے گا اب تک کتنے فٹ پانی ہے اس ایریے کے اندر؟ بالکل بتایا جا رہا ہے ریسکیو کام کی جانب سے تقریباً 4 سے 5 فٹ پانی جو ہے ان علاقوں میں موجود ہے، جبکہ ریسکیو جو ہے اس کا عملہ بھی جائے وقفہ پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کام کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو شہری ہیں انہیں فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ جی اچھا ذیشان، یہ کہیے گا کہ کس طرح کا علاقہ ہے یہ؟ بہت زیادہ آبادی ہے یہاں پر؟ کیا بتایا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے؟ کتنے لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں؟
بتایا جا رہا ہے کہ جو ندی ہے یہ اس کا اعتراف کا علاقہ تھا، جو کہ ندی کے بالکل کنارے موجود جو کہ رہائش پذیر تھے شہری، یہ وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس پانی کے سبب، جو کہ اس وقت ریسکیو جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد ہے وادی کی جو کہ یہاں پر رہائش پذیر تھی، اور اس کے اعتراف کے جو علاقے ہیں ان میں لیاری بھی شامل ہے، جو کہ علاقہ کراچی کا علاقہ لیاری ہے۔ لیاری ایکسپریس وے سے یہ گزرتی ہوئی ندی آگے کی جانب پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کراچی کا علاقہ کوسوے ہے، اس کے بھی اعتراف وہ بھی متعدد جو بستیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں۔ جی اچھا ذیشان، یہ بتائیے گا کہ کون کون سی ندیوں میں پانی اس وقت بھر چکا ہے اور متاثر کر رہی ہیں، اور کون سے علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شرافی کوٹ کی ندی ہے اس کے اعتراف جو آبادی تھی اسے تو خالی کرا دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو سیلابی ریلا تھا اس کا پانی موجود ہونے کے باعث وہاں سے پانی آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جو کرنگی کوسوے کی جانب بڑھا ہے پانی، اسے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ کرنگی کوسوے کے بعد کرنگی ندی آتی ہے، اس کے اعتراف کی جو آبادیاں ہیں وہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ ان ندیوں میں جو ہے یعنی کہ وہاں پر بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ان ندیوں کے اعتراف کے جو آبادیاں موجود تھی انہیں بھی اس وقت خالی کروا لیا گیا ہے۔ اس وقت تقریباً متعدد افراد جو ہیں وہ ان متاثر ہوئے ہیں۔ ندی نالوں میں جو ہے اس وقت یعنی آ چکی ہے، جو متاثر افراد ہیں انہیں اس وقت ریسکیو کام کی جانب سے ریسکیو کیا جا رہا ہے اور محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے گا ذیشان، لیاری ندی اور تھندو ڈیم کے کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لیاری ندی میں اس وقت جو ہے طغیانی کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بڑی مقدار میں جو پانی ہے وہ یہاں سے اس وقت بہتا ہوا آگے شرافی کوٹ ندی اور اس سے آگے کرنگی ندی کی جانب جا رہا ہے، جو ڈائریکٹلی سمندر میں جا کر بہے گا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو تھڈو ڈیم کی صورتحال ہے بہت ہی یعنی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ اس کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں اسکیم 33 کا علاقہ موجود لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ متاثر ہوا ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو رہائش پذیر افراد ہیں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان مغل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی سے اہم خبر دیں، کراچی میں مسلسل بارش اور مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، رینجرز کے اہلکار بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نوید کمال سے۔ نوید بتائیے گا کیا صورتحال ہے کراچی میں؟ بالکل، جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ڈی جی رینجرز سندھ نے احکامات جاری کیے تھے، جس کے بعد رینجرز کی نفری سڑکوں پر آ گئی ہے۔ ملیر M9، سوراب گوٹ، خمیسو گوٹ اور مچھر کالونی سمیت جتنے متاثرہ علاقے ہیں رینجرز اہلکار پہنچ چکے ہیں اور ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں جو ضلع انتظامیہ ہے، ریسکیو ادارے ہیں، وہ رینجرز اہلکار ان کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ رینجرز افسران اور اہلکاروں کو مکمل الرٹ کیا گیا ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رینجرز تیار ہے اور شہریوں کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے رینجرز محترک ہے۔ صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ضرورت پڑنے پر مزید نفری جو ہے وہ تعینات کی جائے گی۔ جی نوید کمال، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی سے کہ کراچی میں مسلسل بارش اور مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ رینجرز کے اہلکار بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ کراچی میں مسلسل بارش اور مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، رینجرز کے اہلکار بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے پہنچ گئے ہیں۔ ملیر M9، سہراب گوٹ، خمیسو گوٹ، لیاری ندی سمیت متاثرہ علاقوں میں رینجرز موجود ہے۔ ڈی جی رینجرز سندھ کی ہدایت پر رینجرز اہلکار امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی رینجرز سندھ کی ہدایت پر رینجرز اہلکار امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اربن فلڈنگ کے باعث شہری پھنس چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ریسکیو حسان الحسیب۔ جی حسان صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ بتائیے گا اب تک کتنے شہریوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے؟ اب تک مجموعی طور پر کراچی میں جہاں جہاں ریسکیو 1112 کی ٹیمز ڈپیوٹ ہیں تو 100 سے زائد لوگوں کو ہم نے نکالا ہے۔ ان میں زیادہ تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے جو بیسکلی ان ہاؤسنگ سوسائٹیز یا ان رہائشی علاقوں میں محصور ہو گئے تھے جو لیاری ندی اور ملیر ندی کے اطراف قائم ہے۔ اور ابھی بھی ہمارا ریسکیو آپریشن 4 سے 5 مختلف مقامات پر جاری ہے۔ مسلسل ایویکویشن کا آپریشن ریسکیو 1112 کی طرف سے جاری ہے ابھی۔
اچھا حسیب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب صورتحال کیا ہے مجموعی طور پر اوورآل کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیں یہ جو علاقے ہمارے ریورائن چینل سے متصل ہیں، جن میں نے آپ کو بتایا کہ لیاری ندی اور ملی ندی ہے، تو اس کے اطراف جتنی بھی کالونیز بنی ہوئی ہیں، جتنے بھی ریزیڈینشل ایریاز ہیں، وہ سب کے سب متاثر ہو گئے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ کی جانب سے، چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے خصوصی ہدایات تھیں کہ آپ نے زیادہ اسی ایریاز میں ڈپیوٹ رہنا ہے جو زیر آب ہیں۔ تو ہماری تمام ٹیمیں ریسکیو 1112 کی وہ آن گراؤنڈ ہیں اور مسلسل آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں، آپریشن لیڈ کر رہی ہیں۔ زیادہ تر وہی ایریا متاثر ہوئے ہیں جو ندی کے قریب ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ ندیاں جو ہیں دونوں وہ پوری طریقے سے اوور فلو ہو گئی ہیں اور پانی رہائشی علاقوں میں آ گیا۔ اب اگر ڈی واٹرنگ کی بھی میں آپ سے بات کروں تو اگر پانی نکالا جائے تو اس کو کہاں پہ ڈمپ کیا جائے گا، تو یہ آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہم علاقہ مقیم کو وہاں سے ریسکیو کر کے ایک باحفاظت لوکیشن پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ حسیب صاحب یہ بھی کہیے گا کہ کیا اعداد و شمار آپ کو ملے ہیں انتظامیہ کی جانب سے کہ کتنے لوگوں کا یا رہائشیوں کا، کتنے گھروں کو متاثر کیا ہو سکتے ہیں اس پانی سے خدشہ ہے؟ دیکھیں زیادہ تر جو رہائشی عمارتیں یا جو رہائشی گھر آپ کو ان ندیوں کے اطراف میں ملیں گے وہ ان آتھورائزڈ کالونیز ہیں، کیونکہ وہ انکروچڈ ہو کے بنی ہوئی ہیں، تو ان کا کوئی ریکارڈ ایسا ہمیں انتظامیہ کی جانب سے دیا نہیں گیا۔ اگر میں بات کروں آپ سے سوراب گوٹ کے پیچھے جو لیاری ندی کا چینل ہے، تو اس کے پیچھے بہت سارے ایسے گوٹ اور بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز بنے ہوئے جہاں پہ رہائش ہے اور وہاں لوگوں کے گھروں تک پانی آ گیا ہے۔ وہاں پہ ہمارے ساتھ انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں، خود ریسکیو 1112 وہاں پہ پورا آپریشن لیڈ کر رہی ہے۔ تو ہم جہاں ایک لوکیشن پہ آپریشن مکمل کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے آگے بھی لوگ رہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اتنے قریب انہوں نے کیوں انکروچ کیا ہوا ہے ندیوں کے چینل پہ۔ اور وہاں جیسا کہ ابھی آپ نے امتیاز سپر مارکیٹ کے پاس سنا کہ دو میاں بیوی بالکل بیچ ندی میں بہتے ہوئے پہنچ گئے تھے اور وہ ڈوب گئے تھے، ان کو بھی ہم نے باحفاظت زندہ ریسکیو کیا ہے۔ تو ایسے 5 سے 6 گوٹ، خمیسو گوٹ ہے لیاری ندی کے پاس، جتنا یہ لاسی گوٹ ہے، حسن موہن گوٹ ہے، یہ تمام وہ ایریا ہیں جو کہیں نہ کہیں ریورائن چینل سے ٹچ ہو رہے ہیں اور ان کی ان پلانڈ اربنائزیشن ہوئی ہوئی ہے، جس کے باعث کوئی ڈرینیج کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ تو پانی وہاں پہ بڑھ رہا ہے، مسلسل کم نہیں ہو رہا، اور اسی کے باعث جو ہے لوگوں کو نکالنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ حسن صاحب آپ ساتھ رہیے گا، ہمیں ایدھی فاؤنڈیشن کے ترجمان سعد ایدھی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ سعد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سعد صاحب آپ بتائیے گا کراچی کا کتنا علاقہ متاثر ہو سکتا ہے اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارے پاس تقریباً کوئی 5 کے قریب اطلاع ہے، اور ابھی سوراب گوٹ نعمان سوسائٹی پہ تقریباً کوئی 25 سے 30 کے قریب بچے عورتیں سمیت ہم نے ریسکیو کیے۔ وہاں پہ پہلی منزل تک جو ہے وہ پانی آ چکا تھا، اور ابھی اس وقت جو میں موجود ہوں سپر ہائی وے کون سا گوٹ، شہباز گوٹ، یہاں پہ تقریباً 10 کے قریب بچے ہیں، ان کو بھی ہم بوٹ کے ذریعے ریسکیو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیو کراچی کی اطلاع ہے، گولی مار کی اطلاع ہے، تو ہم ایک ایک کر کے کوشش کریں گے کہ ساری اطلاعوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر سکیں جتنے بھی لوگ پھنسے ہیں۔ سعد یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے؟ 25 لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے سوراب گوٹ سے، اور یہاں سے تقریباً ابھی کشتی ہماری اتر گئی ہے، اور بس میں جا رہا ہوں، 2-4 منٹ لگیں گے ہم یہاں سے 10 منٹ کے اندر تقریباً جو ہے 9 سے 10 کے قریب بچہ ہے جن کی عمر جو ہے وہ 5 سے 12 سال تک ہے، ان کو ریسکیو کرنے جا رہے ہیں سپر ہائی وے پہ۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے ترجمان سعد ایدھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور حسن الحسیب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ریسکیو کے ترجمان تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مزید صورتحال اپنے نمائندے ذیشان مغل جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں اوورآل سچویشن کیا ہے۔ ذیشان آپ بتائیے گا اوورآل سچویشن اب کیا ہے؟ جی بالکل، کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کورنگی کاز وے پر، جہاں پر بھی اس وقت ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت کورنگی کاز وے کو اس کے دونوں جو ٹریک ہیں مکمل طور پر بند کر دی گئے ہیں کیونکہ یہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی کورنگی، ان سے بھی ہم جانیں گے۔ سر بتائیے گا اس وقت کیا سچویشن ہے کورنگی جو کاز وے ہے اس کی، اور کیا متبادل راستہ دیے گئے ہیں، کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ملی ریور کے اندر پانی کا بہاؤ تیزی سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے. اور ابھی کورنگی ڈسٹرکٹ کے اندر 3 ہمارے کازوے ہیں. ایک شرافی گوٹ کازوے, دوسرا جام کھڑے ہیں ابھی EBM کازوے, اور تیسرا کورنگی کراسنگ کازوے. تینوں کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ ناظرین کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ پانی کی رفتار جو ہے وہ تیزی سے سمندر کی طرف جا رہی ہے. تو پبلک سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تینوں کازوے کو بند کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ پبلک کے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے یہاں سے, وہ ہے جام صادق برج. اور کورنگی کے اندر اگر پبلک ٹرانسپورٹ کرنا چاہے دوسرے اضلاع میں یا کورنگی سے ان اینڈ آؤٹ کے حوالے سے, تو وہ جام صادق برج کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں. سر, جو متاثر ہوئی آبادیاں, اس کے اطراف کی آبادیاں, تو ان کے لیے کیا اس کا نام کے متبادل دیا گیا ہے؟ ندی کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی اور الحمدللہ کوئی یہاں افیکٹ نہیں ہوا ہے, اور نہ یہاں کوئی کیجولٹی ہوئی ہے نا. باقی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی ضلع انتظامیہ اور پولیس اور ہمارے ٹریفک کے جوان وہ اسی EBM کازوے پہ ہیں, دوسری جگہوں پہ ہیں, کہ جہاں خدا نخواستہ کوئی اگر مسائل ہوتے ہیں تو اس کو ریزالو کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر پولیس کی بھی نفری موجود ہے, اور شہریوں کو بار بار کورنگی کازوے کی ندی کی جانب سے جو آگے بڑھ رہے ہیں انہیں منع کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہنے کا امکان ہے. جی.